غزوہ احد میں مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان دے کے ابو سفیان اور قریش مکہ کو لگا کہ ابھی غزوہ بدر کی ہار کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے غزوہ احد میں جنگ کے بعد ابو سفیان جاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر کے گیا کہ اگلے سال پھر بدر میں جنگ ہوگی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب 4 ہجری کو ابو سفیان کے اعلان کے مطابق بدر میں 1500 سپاہیوں کے ساتھ ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ ابو سفیان مکہ سے تو 2000 کا لشکر لے کر نکلا، مگر اسفان کے مقام سے قحط سالی کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خوف سے واپس لوٹ گیا۔ ابو سفیان اور قریش مکہ کی دشمنی اسلام سے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے عرب کے قبائل سے معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی تھی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوج طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنے کا مشورہ دیا۔ مدینہ جو کہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، بس ایک جگہ تھی جہاں سے مخالفین مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ہر 10 صحابہ کو 120 فیٹ خندق کھودنے کا کام دیا گیا۔ مسلمانوں نے 6 دن لگاتار کام کر کے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق کھودی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ خندق کھودتے وقت ایک پتھر بار بار ضرب لگنے سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور اسے توڑا اور مسلمانوں کو ایران، شام اور یمن فتح کرنے کی خوشخبری سنائی، جس پہ منافقین مذاق بنانے لگے۔ دوسری طرف ابو سفیان 10,000 سے بھی زائد لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب احد کے مقام پر مسلمانوں کے خیمے نظر نہ آئے تو ابو سفیان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا۔ جب مدینہ کے پاس پہنچا تو خندق دیکھ کر رک گیا۔ اب ابو سفیان کا یہ عظیم لشکر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ جو بھی خندق کے پاس آتا مسلمان اس پر تیروں سے وار کرتے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ عمرو ابن عبدود جو کہ عرب کا مشہور لڑاکو سردار تھا، جس کی دہشت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، وہ 5 سواروں جس میں اکرمہ بن ابو جہل اور نوفل بن عبداللہ شامل تھے، ان کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آ کر مسلمانوں کو اکسانے لگا کہ کون ہے جو مجھے جہنم واصل کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ صحابہ سے پوچھا تو تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رضامندی ظاہر کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا امامہ اور تلوار دیتے ہوئے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے قتل کے دہشت سے اس کے ساتھی فرار ہونے لگے۔ اس دوران نوفل بن عبداللہ خندق میں گر گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بھی جہنم بھیج دیا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ایسے لڑنا مشکل ہے تو انہوں نے نئے منصوبے کے مطابق مدینہ میں موجود یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے توڑ کر قریش کے لشکر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد مسلمان دونوں طرف سے دشمن سے گھر چکے تھے۔ جب مسلمان دونوں طرف سے دشمنوں سے گھر چکے تھے تو اس دوران قریش کی طرف سے نعیم ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کر سکتے ہو کرو، مسلمان بہت مصیبت میں ہیں۔ اس کے بعد وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو جو ذرا بھی مشکل آنے پر تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تم ان سے کہو کہ ہم پھر تمہارا ساتھ دیں گے اگر تم اس کے بدلے میں ہمیں اپنے کچھ ساتھی غلام کے طور پر دو۔ اس کے بعد وہ واپس قریشی لشکر میں آئے اور کہا کہ یہودی کبھی کسی کے نہیں ہوئے، ان کے دل میں کھوٹ ہے، اس لیے وہ آدمیوں کا مطالبہ کریں گے۔ اس طرح جب بنو قریظہ کے لوگوں نے غلاموں کا مطالبہ کیا تو قریش مکہ اور بنو قریظہ کے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کا دشمن اب صرف ایک ہی طرف تھا۔ اس دوران ابو سفیان کے قافلے میں بھی بدگمانی پیدا ہوئی اور بہت سے سپہ سالار اس جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں نہ تھے اور اس پر اللہ کی مدد آ گئی۔ ایسی بھیانک ریت کا طوفان آیا کہ ابو سفیان کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ دیے۔ اس پر وہ حوصلے ہار گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
ان کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ یہودیوں کی طرف کی اور ان کے قانون کے مطابق ایسے دھوکے کی سزا صرف موت تھی۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر سب کو سزا دی گئی اور اس طرح پورے عرب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب عرب میں کوئی بھی قوم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی ریاست ایک طاقتور ریاست اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ایک طاقتور بادشاہ بن گئے۔